آنریبل ایمبیسڈر میاں اقبال صلاح الدین صاحب، محترمہ سربت محی الدین صاحبہ، ہمارے ڈائریکٹر سینٹرل لنکیج اساتذہ کرام عزیز طلباء، میں بہت مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہم قرآن کے دو بڑے دانشوروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جن کی دانش اور جن کی بصیرت نے دونوں قوموں کو نشانہ منزل دیا۔ علامہ اقبال اور قذافی دونوں میں کچھ مماثلتیں، سب سے بڑی مماثلت تو الٹا انقلابی ہونا اور انقلاب انگیز ہونا اور اپنی اپنی قوم کو ان کا احساس پوری بیدار کرنے کے لیے کوشاں ہونا۔ اس میں بڑی تعجب کی ایک بات ہے کہ علامہ اقبال جس عمر میں انہوں نے قذافی کو خراج تحسین پیش کیا، بالعموم اس میں دانشوروں، شاعروں، ادیبوں کا لکھنے پڑھنے کا کام بہت کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اصلی منظرنامے سے آگاہی نہیں رکھتے ہیں اور بالخصوص نوجوان شاعر ادیب جو لکھائی ان کی اہمیت نہیں رکھتے، اس لیے خود وہ بہت کم مرتبے کا فائز ہو چکے ہیں۔ لیکن علامہ کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی نوجوانوں کی بہت تعریف کی ہے اور جہاں بھی جس میں کوئی صلاحیت اور استعداد دیکھی ہے اسے بے پناہ سراہا ہے۔ میرے خیال میں قذافی جیسے ایک عظیم، ایک مضطرب روح، ایک بے چین روح اور ایک انقلابی شخص کے لیے جو پسندیدگی علامہ اقبال کے دل میں پیدا ہوئی، اس کی ایک وجہ ہے اس کا بہت بڑا شاعر ہونا ہے۔ دوسری وجہ جس کا میں نے اس نظم میں شروع میں ذکر بھی کیا ہے، انقلابی ہونا ہے۔ اور تیسری وجہ کبھی انہوں نے جو دو لائنیں لکھی ہیں اس نظم کے اوپر فارسی نثر، اسی میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جوان ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قذافی صرف 36 سال کی عمر انہیں نصیب ہوئی۔ 36 سال کی عمر میں جو کچھ انہوں نے کرنا تھا، جو کنٹریبیوٹ کرنا تھا لٹریچر میں اور ہنگری کے انقلاب میں، وہ کر چکے۔ ایک جنگ لوگوں ہو گئے تو ظاہر ہے کہ وہ زندہ نہیں رہے، لیکن وہ ایک ایجنٹ کے طور پہ اور ایک مت کے طور پہ ہنگری اور اس کے اطراف و اطراف میں موجود رہے اور ہمیشہ یہی سمجھا جاتا رہا کہ قذافی زندہ ہیں اور کہیں کہیں جیل میں ہیں، شاید روسیوں نے انہیں پکڑ لیا ہے اور سیبیریا میں ہیں اینڈ سو آن۔ اور پھر ایک محاورہ بن گیا ہنگری زبان و ادب میں جو بہت ہی کمال ہے۔ محاورہ بننا، کسی شخصیت کا محاورہ بن جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ محاورہ وہ بنتا ہے جو اپنے فن میں درجہ اول پر فائز ہو، جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہو، جس نے اپنے عہد کے دماغوں کو متاثر کیا ہو، جس کی جڑیں عوام الناس تک ہوں، وہ محاورہ بنتا ہے۔ تو آج بھی ہنگری میں اگر کوئی لاپتہ ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ان کا محاورہ ہے کہ یہ چیز ایسے گم ہو گئی، ایسے کھو گئی، ایسے قذافی دھند میں کھو گیا۔ یہ بہت بڑا خراج تحسین ہے اس قوم کا اپنے اس نوجوان شاعر۔ اقبال نے جو اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اس کی بریلیت کا جو جذبہ تھا اور محض جذبہ نہیں تھا بلکہ عمل نہیں تھا، کیونکہ اقبال نوجوانوں سے جو توقعات انہوں نے لگائی، جنوبی ایشیا کے نوجوانوں سے، اقبال کو محسوس ہوتا تھا کہ یورپ میں ایک نوجوان ہے جس میں وہ صلاحیتیں ہیں، جس کی مجھے خواہش ہے۔ وہ خوبیاں اور وہ خصوصیات جو میں کسی ابھرتے ہوئے نوجوان میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس میں بصیرت بھی ہے، تدبر بھی ہے، جذبہ بھی ہے، جوش بھی ہے، قوت عمل بھی ہے۔ اور قذافی جو کہ باقاعدہ جنگوں میں بھی شریک ہوتے رہے اور ایسی ایسی خوبصورت نظمیں انہوں نے لکھی ہیں۔ پہلی نظم غالباً انہوں نے 20 سال کی عمر میں لکھی، پہلا مجموعہ کلام ان کا 22 سال کی عمر میں شائع ہو گیا۔ تو یہ بڑی اس اعتبار سے بھی بڑی اہم اور قابل ذکر اور قابل غور بات ہے کہ کیا ہمارے نوجوان، جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں، جس میں سائنس بہت ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی کہیں پہنچ رہی ہے، علوم و فنون بہت آگے بڑھ گئے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جو 20-22 سال کی عمر میں دنیا میں ایک کسی بھی
شعبے میں ایک رجحان ساز کردار ادا کرنے کے قابل ہوں تو قذافی کو ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کی اس عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اس کی قوم نے اسے پہچانا اور اپنا قومی شاعر قرار دیا۔ قذافی ہنگری میں یوں ہیں جیسے پاکستان میں علامہ اقبال، اسی لیے ہم ان دونوں کو یاد کریں۔ علامہ کا بھی جو مغرب کا مطالعہ ہے اور تازہ ترین اصلی مطالعہ ہے، اس پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ انہیں چلیے انگلینڈ میں، فرانس میں، جرمن میں جو فلسفی تھے وغیرہ وغیرہ متبدل تھا اور فارسی اور عربی ان کی اپنی روایت میں تھی اور فارسی اور عربی شاعروں اور لکھاریوں سے وہ آگاہ تھے۔ ہنگری کا ایک شاعر جو نوجوان ہے، اس تک بھی ان کی نظر پہنچی اور انہوں نے اس پھول کو بھی پہچانا اور اس سورج کو بھی انہوں نے محبت سے دیکھا جس نے ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا۔ اورینٹل کالج کا اور ہنگری کا بھی ایک تعلق بنتا ہے۔ اورینٹل کالج کے بانی پرنسپل کا تعلق ہنگری سے تھا، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی بنیادیں رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اورینٹل کالج کے دوسرے بڑے اور عظیم الشان پروفیسر جنہوں نے ایک طرح سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی، اورینٹل کالج میں بھی کئی اشرے اپنی خدمات فراہم کی، ان کا تعلق بھی ہنگری سے تھا۔ تو یہ سفیر محترم ہنگری کے جب تشریف لاتے ہیں اور اورینٹل کالج میں تشریف لاتے ہیں تو سچ یہ ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں تشریف لائیں۔ ہم ان کی محبت کے شکر گزار ہیں اور ان بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان اسکالرس کو جنہوں نے لسانیات کے میدان میں، ادب میں اس ادارے کو اپنے عہد کا عظیم الشان ادارہ بنانے میں اپنا پورے جگر صرف کیا اور ہنگری سے ہمارے ایسے قلبی روابط قائم کیے جو شاید ہی یورپ کے اور کسی ملک سے ہوں، خاص طور پر اورینٹل کالج کے حوالے سے۔ 200 سالہ جشن ولادت ہے قذافی کا۔ ہم چند روز پہلے ہی اپنے ایک عظیم شاعر کا 300 سالہ یوم ولادت منا چکے ہیں، میر تقریر کا۔ یہ بہت گہرے مطالعات کی بات ہے کہ قذافی کے فکر اور اس کی شاعری نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ یہ عہد بھی وہ ہے جب تمام ممالک نے آزادی کی اور انقلاب کی کئی جنگ لے رہی تھی اور ان میں بڑے بڑے انقلابی سامنے آ رہے تھے اپنے تازہ ترین افکار کے ساتھ اور اپنے کھولتے ہوئے خون کے ساتھ۔ انہوں نے خون کے نذرانے بھی پیش کیے، اپنی جانیں بھی قربان کی، مگر یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ قذافی شاعر بڑے تھے یا قذافی انقلابی بنے۔ تو یہ بڑا ریئر ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں ان کی ایک آئیکونک پرسنالٹی نے ایک انقلابی اور مزاحمتی اور جہادی شخصیت کے طور پر اس وقت دنیا میں جتنی بھی تحریکیں تھیں ان کو سپورٹ کیا اور ان کے لیے وہ ایک مثال بنے، وہاں انہوں نے اپنی شاعری سے بھی متاثر کیا۔ ایسا مطلب ہے کہ ان کی شاعری میں وہ گہرائی بھی ہے، وہ عظمت بھی ہے اور وہ زبان اور بیان کے لحاظ سے بھی اس قابل ہے کہ وہ اپنی زبان کا شاہکار ہے اور اس نے متاثر کیا پوری دنیا کو۔ میرا جو مضمون فارسی ہے تو میں زیادہ طور پر جانتا ہوں کہ ایران کے جدید ادب پر بھی قذافی کے بہت اثرات ہیں۔ قذافی کے فارسی میں کئی تراجم ہو چکے ہیں اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، مضامین بہت سارے لکھے گئے ہیں اور چند ایسے بڑے شاعر ہیں، مثلا ایک مہدی اخوان ثالث احمد شاملو احمد اسرائیل، جنہوں نے ایسا لگتا ہے کہ قذافی کی آرٹ اینڈ تھاٹ سے اتنا استفادہ کیا جتنا ممکن تھا۔ ایک دور دراز کے ملک کے ایک بالکل نوجوان شاعر کا اتنے بڑے دماغوں کو متاثر کرنا اور ایسا امپیکٹ چھوڑنا کہ وہ تاریخ ادب میں امر ہو، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ علامہ نے جو خوبصورت پینٹنگ دی اپنے اس خوبصورت نظم کی جو انہوں نے قذافی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، جو ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا،
کہ تمہارا کلام ہی تمہارا مقبرہ ہے، تمہارا ایمان ہی تمہارا ایمان ہے، اور تم زمین ذات نہیں تھے، تم زمین سے بنے ہوئے ہوتے، مٹی کے بنے ہوئے ہوتے تو تمہاری مٹی میں بھی قبر ہوتی، تمہاری قبر مٹی میں نہیں۔ حضرت علامہ اقبال سے پہلے یہ بات حافظ شیرازی کر چکے، بعد از وفات تربت ما در زمین نشو، ہمارے مر جانے کے بعد ہماری قبر کو زمین پر تلاش نہ کرو، یہی نہیں ملے گی۔ در سینہ های مردم عارف مزار ماست، جو اہل دل ہیں ان کے دلوں میں ہماری قبر ہے، ہم اہل دل کے دلوں میں زندہ ہیں، تو قذافی زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، جب تک زمین پر انقلاب کی خواہش جنم لیتی رہے گی، اور جب تک دلوں کو شاعری کا حسن متاثر کرتا رہے گا، اور جب تک دلوں میں آزادی کے رائے کے لیے ایک کشش محسوس ہوتی رہے گی، قذافی زندہ رہیں گے اور علامہ اقبال زندہ رہیں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آج کچھ حالات ہمارے سیاسی ایسے ہیں، کچھ غیر یقینی وضاحتی کو یہ شاید شان تقریب تو نہیں ہے، ہم نے ضروری جانا کہ انہی لوگوں کا اقبال کا اور قومی کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ جو کام آپ طے کر چکے ہوں، جو اچھا ارادہ آپ بنا چکے ہوں، اس کو ہر ممکن طور پر پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، طلبہ کا، اساتذہ کا، ڈاکٹر شعیب احمد صاحب کا، محترمہ کا جنہوں نے تعارف فرمایا، آنریبل امبیسڈر کا جو خود ہی سے اسلام آباد سے چل رہے تھے۔ یہ اورینٹل کالج میں اس سے پہلے کئی بار آ چکے ہیں، اتنا تو اورینٹل کالج کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو پڑھتے ہیں۔ اس کے در و دیوار کو یہ یوں دیکھتے ہیں جیسے اپنے گھر کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے آبا و اجداد نے، ان کے ہمارے محسنوں نے اس کی بنیادوں میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ میاں اقبال صلاح الدین صاحب جو علامہ اقبال کے خاندان کے ہیں اور ان کی فکر کا ایک روشن چراغ ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کے افکار کو آگے بڑھانے کی، وہ خاص طور پر تشریف لے آئے۔ ہم سب کی خواہش تھی وہ بھی ضرور آئیں، انہوں نے نوازش کی۔ سرورت محی الدین صاحبہ بہت پاکستان کی گنی چنی شاعرات اور دانشور خواتین میں سے ہیں، بہت اچھا لکھی ہیں، اس سب سے بڑھ کر بہت اچھی انسان بھی ہیں۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے توفیق کی منتخب نظموں کا پنجابی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ 2007 میں اسلام آباد سے شائع ہوا۔ آج ان کی بھی اس تقریب میں شرکت ہمارے لیے دلی مسرت کا باعث ہے، اور دعا ہے کہ سچ کا پیغام، صداقت کی آواز، آزادی کی روشنی اور حقیقت کی خوشبو پھیلتی ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔